السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید سے آج آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو سینکڑوں مسائل کا حل ہے۔ کاروبار، تنگ دستی، مفلسی، جادو، جنات، شیاطین، مقدمات، مصائب، ناگہانی آفات، یا کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، گھریلو پریشانیاں، بے اتفاقی، خیر و برکت اور روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے، نظام چلانے کے لیے اور دعا کی قبولیت کے لیے، تو وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ اور 24 گھنٹے میں رات یا دن میں 70 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ نفل ضرور پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 1 مرتبہ درود ابراہیمی، اور پھر یہ آیات پڑھی جائے تو جو بھی ان کی وسیلے سے آپ دعا کریں گے اس کی برکت سے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو اجازت عام ہے، بس صدق دل سے، یقین کامل سے پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے حاجت روائی کے لیے ان آیات مبارکہ کا وسیلہ بنائیں۔ عجز کے ساتھ پڑھیں، ادب کے ساتھ پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، مالک کے سامنے سربسجود ہو کر پڑھیں، اپنا کشکول پہ لائے، اپنا دامن پہ لائے اور ایسی دعا کریں، یا اللہ اپنے قدرت سے اور قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات مبارکہ کے وسیلے و ذریعے سے میرا مشکل، جو بھی آپ کی مشکل، وہ نکاح کا ہو، وہ منگنی کا ہو، وہ بے روزگاری کا ہو، وہ حاجت، کوئی بھی حاجت روائی کا ہو، یا آپ لاعلاج امراض میں ہو، یا تنگ دستی کا ہو، مفلسی کا ہو، قرض میں ڈوبے ہوئے ہو، تو اس کو ایک پہاڑ کی شکل میں کہ یا اللہ یہ میری حاجت میرے لیے ایک پہاڑ بن چکا ہے، تو ان آیات کے وسیلے سے، ذریعے سے اس مشکل کو، اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ فرما دے۔ اچھا، ان وظیفے کے بعد پھر جو 3 اسماء ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم فرحمنی، یہ کثرت سے پڑھیں یا 101 بار پڑھیں، 313 یا 1100۔ یہ بھی تنگ دستی مفلسی کے لیے، لاعلاج امراض کے لیے، جو کوئی کہہ رہا ہے میرا رشتہ نہیں ہو رہا،
یا جو اپنا ازدواجی زندگی میں تنگ ہو، اس کو طلاق لینے میں، خلا لینے میں دشواری ہو، یا جس کے امراض قلب میں مبتلا ہو، امراض سینہ میں مبتلا ہو، یا جو روحانی قبض ہو، یا جن لوگوں کو روحانی رجت ہو چکا ہو، ادھر سے عملیات پڑھ لیا، ادھر سے پڑھ لیا۔ آج مجھے رات ایک مولانا صاحب ہیں سندھ سے، نوشیرہ پیروز سے، تو میں خطبہ پڑھ رہا تھا، اس کو خاندان قادریہ میں بیعت دے رہا تھا، بلکہ سارے سلاسل میں دے گیا۔ تو اس نے مجھے ایک عجیب بات سنائی کہ جی لاہور میں کوئی سینٹر باقاعدہ بنا ہوا ہے، اور انہوں نے چلکاب کی اجازت کے لیے کتنے سال پہلے مجھ سے 7500 روپے لیے، اور پرچی پر لکھ کر دے دیا کہ ان کے مواکلات اور ان کے جنات اور یہ پاور اور یہ ہم نے پڑھا، یہ آپ کے کام کرے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ ایسے جھوٹے لوگوں کا، پروفیشنل کاروباری لوگوں کا راستہ کون روکے گا؟ ان کا تدارک کون کرے گا؟ اگر چلکاب کا عمل اتنا سستا ہے اور 7500 روپے میں مجھے اس میں جنات بھی ملتے ہیں، موکل بھی ملتا ہے، تو سب سے پہلے یہ جو بدبخت آدمی اجازت دے رہا ہے بدعقیدہ، تو پھر 75 روپے کے لیے کیوں فیس مقرر کیا کہ ہاتھ پہ لاتا ہے منگتے کی طرح؟ تو خود چلکاب پڑھے، ایک جن مسخر ہو جائے گا، کسی کی جیب سے بھی آپ پیسے نکال سکتے ہیں۔ تو عوام الناس بھی ریاضت کی طرف نہیں آتے، مجاہدے کی طرف نہیں آتے، سختی کی طرف نہیں آتے، ہتھیلی پہ سرسو جمانا۔ اور دوسری بات، اب ایک شخص ایک پیر کا مرید ہے، یا ان کا پیر وصال کر گیا، یا ان سے وہ ترقی یا منازل نہیں ملے، سلاسل کے اسباق نہیں ملے، تو چلو ایک عمل کی تو سمجھ آتا ہے کہ میں اجازت دے دوں گا، لیکن پراپر اگر آپ سلوک کے راستے میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر میں کیسے آپ کی تربیت کر سکتا ہوں بغیر بیت کے، بغیر خطبے کے، بغیر اذکار کے، بغیر ختم خواجگان کے، مناجات لطائف کے، اوراد کے، احزاب کے، مراقبات کے، عملیات کے، جو بھی ہمارے ساتھ خیر ہے، تو میں بغیر بیت کے آپ کی کیسے تربیت کروں؟ اور بعض لوگوں کا تو سرٹیفکیٹ لینے کا شوق ہے، ادھر سے جی سرٹیفکیٹ لے لیا، صندوق میں رکھ لیا کہ مجھے ادھر سے بھی خلافت ہے، ادھر سے، اور عمل کوئی نہیں۔ ایسے لوگ بھی رجت میں چلے جاتے ہیں، بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں، نقصان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے مزے نہ لے، یہ بہت پاکیزہ راستہ ہے، اور ایک پیر کے معنی گائیڈر کے ہیں، پریچر کے ہیں، استاد کے ہیں، شیخ کے ہیں، مرشد کے ہیں، جو بھی نام مختلف ہے۔ اب ان کی اقوال کو یا ان کی خوابوں کو حجت بنانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارے لیے حجت شریعت ہے، شریعت کے پیرامیٹر میں ہم ان کی ہر خواب کو، ہر عمل کو ہم پرکھیں گے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھ سکتا، ان کی خوابوں کی داستانیں سنیں۔ وہ تو شیخ علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حاجی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جناب ہمارے غوث سمدانی قندیل نورانی پیر سواق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ المشائخ عارف باللہ شیخ محمد احمد الڈن بابا جی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابرین کو بھی عامل کہتے تھے، اور وہ کہتے یہ مجھ سے میرے توجہ کے مرید ہے، اور مجھے یہ ہے، میرا وہ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اولیاء اس راستے کے سفیر ہیں، ابتدا سے انتہا تک سارے قافلہ عشق کے طالب ہیں۔ کوئی پہنچ رہا ہے، کوئی پہنچا ہوا ہے، کسی نے داخلہ لے لیا، تو ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے کی قدر کرو، احترام کرو۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔